بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے سے چند ماہ پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے قافلے کے ہمراہ تجارت کے لیے شام گئے۔ واپس آتے ہوئے راستے میں طبیعت کچھ ناساز ہو گئی۔ جب قافلہ مدینہ طیبہ کے پاس سے گزرا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں مزید سفر کرنے کی طاقت نہ رہی، اس لیے قافلہ والوں سے کہا کہ تم لوگ اپنا سفر جاری رکھو، میں یہاں مدینہ طیبہ میں اپنے رشتہ داروں کے گھر میں چند روز قیام کروں گا۔ چنانچہ قافلہ والے ان کو مدینہ طیبہ چھوڑ کر خود مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ چند روز آرام کرنے کے بعد آفاقہ ہو جائے گا، مگر افسوس ایسا نہ ہو سکا اور مرض دن بدن بڑھتا ہی رہا۔ ادھر جب قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے ان سے اپنے بیٹے عبداللہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ علالت کی وجہ سے مدینہ طیبہ میں ٹھہر گئے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت اپنے سب سے بڑے بیٹے حارث کو ان کی خبر گیری کے لیے روانہ کیا، مگر شاید قدرت کو دو بھائیوں کی ملاقات منظور نہ تھی۔ حارث عین اس وقت پہنچے جب حضرت عبداللہ دنیا سے منہ موڑ چکے تھے۔ حضرت عبداللہ مہینہ بھر بیمار رہے اور چل بسے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی دنیا تاریک ہو گئی۔ آپ کو ہر سو ویرانیاں اور تاریکیاں نظر آنے لگیں۔ جب رات کے وقت لوگ ان کا جنازہ لے کر چلے تو لوگوں کی کثرت کے باوجود ان کی چارپائی کو کندھا دینے کے لیے کبھی ایک آگے بڑھتا کبھی دوسرا۔ حضرت عبداللہ کی وفات پر ہر آنکھ اشبار تھی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ایسے فیاض اور رحم دل انسان کی جدائی پر سب نے غمگین تو ہونا ہی تھا۔ حضرت عبداللہ کی وفات کا سب سے المناک پہلو یہ تھا کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے تھے۔ عام لوگوں کو بطن آمنہ میں پرورش پانے والی ہستی کی عظمت کا صحیح علم نہ تھا، مگر کارکنان قضاء و قدر فرشتے اس لیے انہوں نے اس غم کی شدت کو محسوس کیا اور دربار الہی میں عرض کیا، یا الہنا و سیدنا و سار نبیک بلا اب فبقی من غیر حافظ و مربن۔ اے ہمارے الہا، اے ہمارے آقا، تیرا نبی تو یتیم رہ گیا، اس کی تربیت کرنے والا باپ تو چل بسا۔ دربار الہی سے جو جواب ملا وہ عظمت مصطفیٰ کے نئے پہلو کو اجاگر کر گیا۔ فقال اللہ تعالی انا ولیہ وحافظہ وحامیہ وربہ وعونہ ورازقہ فصلوا علیہ وتبرکوا باسمہ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا نگہبان ہوں، میں اس کا حامی ہوں، میں اس کی تربیت کا ذمہ دار ہوں، میں اس کا مددگار ہوں اور میں ہی اس کا رازق ہوں۔ فرشتوں، تم اس پر درود پڑھو اور اس کے نام نامی سے برکت حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی قبر پر جانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ جب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کے لگ بھگ ہو گئی اور آپ طویل سفر کرنے کے قابل ہو گئے تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے آپ کو اور ایمن کو ساتھ لیا اور شوہر کے مزار پر حاضری دینے کے لیے مدینہ طیبہ روانہ ہو گئیں۔ کچھ مدت وہاں ٹھہرنے کا ارادہ تھا، مگر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہودی نجومیوں اور قیافہ شناسوں کی بھانت بھانت کی بولیوں سے تنگ آ کر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے 1 مہینہ بعد واپسی اختیار کر لی۔ قارئ از قضا راستے میں بیمار ہو گئیں اور جب ابوا نامی جگہ پر پہنچیں تو ان کا آخری وقت قریب آ گیا۔ زندگی کے آخری لمحات میں انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو جو اشعار کی صورت میں دل آویز نصیحت کی وہ فصاحت و بلاغت کا شاکار ہے۔ انہوں نے سرہانے کھڑے لختے جگر کے چہرے پر محبت بری الوداعی نظر ڈالی اور کہا، بیٹے اللہ تمہیں برکت دے،
تم اس عظیم انسان کے بیٹے ہو جو علم والے بادشاہ کے فضل محض سے عظیم موت سے بچ گیا۔ جب قرآن دازی میں اس کا نام نکل آیا تھا، پھر اس کے فدیہ میں 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ تمہارے بارے میں جو خواب میں نے دیکھے ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو تم ذوالجلال والاکرام کی جانب سے دنیا کے لیے رسول بنائے جاؤ گے۔ اس لیے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ کہیں لوگوں کی باتوں میں آ کر بتوں کے پاس جانا نہ شروع کر دینا۔ پھر کہنے لگیں کل حی میت وانا میتۃ وذکری باقٍ، ہر جاندار نے مرنا ہے، میں بھی مرنے لگی ہوں، لیکن میری یاد ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس طرح کی باتیں کرتے کرتے ان کی پاکیزہ روح زندان بدن سے آزاد ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابوا میں ان کی تدفین کے بعد ام ایمن جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں اور عبد المطلب کو اس حادثہ فاجعہ سے مطلع کیا۔ عبد المطلب کو انتہائی صدمہ ہوا۔ ان کا جو پوتا ولادت سے پہلے ہی یتیم ہو چکا تھا، اب اتنی چھوٹی سی عمر میں ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گیا۔ یتیم و پسیر پوتے کو سینے سے لگا کر بے طرح رو پڑے۔ ورق علیہ رقۃ لم یرقها علی ولدہ، ان پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ کبھی اپنی حقیقی اولاد کے معاملے میں بھی ایسی رقت طاری نہ ہوئی تھی۔ ماں باپ کی رحلت کے بعد جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے۔ دادا نے بھی شفقت و محبت کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پیار دیا کہ ماں باپ کی کمی پوری کر دی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ جب دسترخوان پر کھانا چن دیا جاتا تو عبد المطلب حکم دیتے حلیہ بابنی، میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ آپ آتے تو کبھی ان کو پہلو میں بٹھا لیتے، کبھی ران پر عمدہ کھانے اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے اور کھانے پر اصرار کرتے۔ زمانہ گزرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کے فرائض سر انجام دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے بلند منصب پر فائز کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ شانیں، عزتیں اور کرامتیں عطا ہوئیں۔ وہ تمام فضائل و معجزات عطا کیے جو سابقہ انبیاء کو عطا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ نے بھی کئی مردے زندہ کیے۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل لگاتار پیہم اور مسلسل ہیں۔ انہی فضائل میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فضیلت یہ بھی عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ امام قرطبی نے اپنی کتاب تذکرہ میں تحریر فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع میں ہم لوگوں کو ساتھ لے کر جحون کی گھاٹی پر سے گزرے تو رنج و غم میں ڈوبے ہوئے رونے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی سے اتر پڑے اور کچھ دیر کے بعد میرے پاس تشریف لائے تو خوش مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے باپ قربان، کیا بات ہے؟ آپ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے اونٹنی سے اترے اور واپس لوٹے تو شاداں اور فرحاں مسکراتے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کی زیارت کے لیے گیا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ ان کو زندہ فرما دے، تو خدا نے ان کو زندہ فرما دیا اور وہ ایمان لائیں اور واپس اپنی قبر میں چلی گئیں۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین کی قبروں کے پاس روئے اور ایک خشک درخت زمین میں لگا دیا اور فرمایا کہ اگر یہ درخت ہرا ہو گیا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان دونوں کا ایمان لانا ممکن ہے۔ چنانچہ وہ درخت
ہرا ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ دونوں اپنی قبروں سے نکل کر اسلام لائے اور پھر اپنی اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔